اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے، جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے۔ اس کا مساوی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا برابر کا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس رب کریم کے بے انتہا احسانات، انعامات، اکرامات ہیں۔ ان انعامات میں یہ بھی ایک عظیم ترین انعام ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایسا ضابطہ دیا ہے، ایسا قانون و دستور دیا ہے، ایسی شریعت عطا فرمائی جو ہر قسم کے عیوب سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے پاک ہے، اور ایک ایک چیز روز روشن کی طرح واضح ہے، کہیں کوئی ابہام نہیں، کہیں کوئی اشکال نہیں۔ ایسا احسن و اجمل اور خوبصورت دستور دیا ہے جس میں رد و بدل کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تبدیلی کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آ کر کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک دسترخوان پر دو سگے بھائی مل کر کھانا کھانے کو تیار نہیں، ایک اسے حرام کہتا ہے، ایک اسے حلال کہتا ہے، اختلاف بڑھتے جا رہے ہیں۔ آئیے ایک ایسا نیا عمل تیار کرتے ہیں جس میں ہم سب کا اتفاق ہو جائے۔ ہم یہ ایک پروگرام تجویز کر کے آئے ہیں کہ آپ جو موجودہ قرآن ہے اس کے اندر کچھ رد و بدل کریں، کچھ ہماری باتیں، کچھ آپ کی باتیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ بڑھتا ہوا اختلاف ختم ہو جائے، یہ نفرتیں محبت میں بدل جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک سورہ یونس کی آیت نازل فرما دی کہ مجھے کوئی اختیار نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بے قرآن غیر ھذا او بدلہ، فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ آپ تو قرآن مجید پورا بدلنے کا کہہ رہے ہیں، صورتیں بدل دوں، آیات بدل دوں، مجھے تو اتنا بھی اختیار نہیں۔ جہاں اللہ نے زبر لگائی ہے میں اسے زیر کر سکوں، جہاں شد لگائی ہے میں اسے مد لگا سکوں، مجھے کوئی اختیار نہیں۔ قرآن مجید کے اندر تبدیلی کا اختیار نہیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، ایسا واضح اور احسن اللہ رب العالمین نے ہمیں دستور دیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا مثال دوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت ہے، آپ کی دل کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، بیت اللہ کو اپنا قبلہ بناؤں۔
چاہتے ہوئے، دل کی آرزو اور خواہش ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز بھی اپنی مرضی سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا نہیں کی۔ انتظار ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا اس وقت تک پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہنے کے باوجود بھی آپ بیت اللہ کو اپنا قبلہ نہیں بنا رہے۔ کم و بیش 16-17 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کرتے ہیں، بار بار آپ کی نظریں آسمان کی طرف اڑتی ہیں، کب اللہ کی طرف سے حکم ہے، کب اللہ کی طرف سے اجازت ملے کہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بناؤ۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیات نازل فرما دی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک بیت اللہ کو قبلہ نہیں بناتے، آپ نے قبلہ نہیں بنایا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ کسی کو اختیار نہیں، اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہی کہتے ہیں، نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ رکوع کے اندر قرآن کی تلاوت نہ کروں، سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کروں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف کروں، قرآن پڑھنے سے مجھے روک دیا گیا۔ کہیں فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں، اپنے ہاتھ سجدے میں کہاں رکھوں، اپنی پیشانی کیسے زمین پہ ٹکاؤں، اپنے گھٹنے زمین پر کیسے لگاؤں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک اپنا عمل اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، سجدہ حتیٰ کہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، اپنے گھٹنے زمین پر ٹکاتے ہیں، پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے بتایا اللہ رب العالمین نے۔ کسی کو اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کرے۔ اپنی مرضی سے عمل کرنے والا کتنا بڑے سے بڑا شخص کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ آپ آئیڈیل ہیں، آپ نمونہ ہیں۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ میرا پیغمبر دیتے جائیں لیتے جاؤ، اور جس سے میرا پیغمبر روکتا جائے روک جاؤ۔ اسی میں نجات اور فلاح اور کامیابی ہے۔ اپنی مرضی، اپنی سوچ سے کوئی بھی عمل کرو گے اس کا فائدہ نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ شمائل ترمذی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ بازار سے گزرے، سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز بیچ رہے تھے، ان کا منہ دوسری طرف تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے آرام آرام سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، آ کر پیچھے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے آرام سے پیچھے سے آئے اور سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ فرماتے ہیں کون؟ آپ کو پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے چپا مار لیا، اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ صحابہ تو تڑپتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ہمارا جسم لگ جائے۔ سواد بن غزیہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری میں
جو آپ سنبھل نہ پائے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا فضل سدو راسی، میرے سر میں بڑی تکلیف ہے، پٹی باندھو، کپڑا باندھو۔ باندھا گیا حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں لایا گیا۔ آپ منبر پر بیٹھے اور آپ کی علالت و بیماری اور ذوق کا یہ عالم تھا، یحادا بین رجلین، دو آدمی سہارا دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کی طرف لا رہے ہیں، اور آپ کے کمزوری کا عالم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قدم مبارک نہیں اٹھا پا رہے، آپ کے قدم زمین پہ ایسے لگتے ہیں قدموں کی لکیر لگتی چلی آئی۔ ایسی کیفیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف لائے اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا ذا ظہری فلیستفد منہ، آج میں محمد موجود ہوں، جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لے، ھذا مالی فلیأخذ منہ، میرا مال موجود ہے، اگر مال میں نے دینا ہے تو لے لے، ھذا عرضی فلیستفد منہ، اگر میرے جملے میرے کلمے سے تکلیف پہنچی ہے آج دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا۔ سواد بن غزیہ کھڑے ہو گئے، صحابہ دیکھنے لگ گئے، حیران ہو گئے، اللہ کے نبی سے بدلہ۔ آگے بڑھے، جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے لو بدلہ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے میرے سینے پہ چھڑی ماری اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دامن مبارک ایسے اٹھاتے ہیں، سواد بن غزیہ دوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے ہیں۔ آپ جمع حملہ کا علی ھذا، اے سواد تو بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا تھا اور آ کر چمٹ گیا، کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنا تھا جس کا جسم نبی کے جسم سے لگ جائے گا اللہ اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا آج موقع ملا ہے، کیوں نہ ہو اپنے جسم کو نبی کے جسم کے ساتھ لگا دو۔ صحابہ موقع تلاش کرتے ہیں، اور سیدنا زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو جبھا مارا ہوا ہے کس نے؟ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنا پیار ہے۔ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، دیکھا بڑے کمزور ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہے۔ پوچھا پچھلے سال آپ سے ملاقات ہوئی تھی بازار میں؟ کہا جی ہاں۔ کیا ہو گیا، بیمار ہو گئے؟ نہیں، اس وقت تو بڑے لحیم شہین تھے، آج کمزوری کی یا کیا وجہ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے گیا ہوں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، وصال ہے روزوں کا، تاکہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کر اللہ کی رضا کو پاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ذرا یہاں سوچنا ہے۔ اپنی مرضی سے اس نے روزے رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ لا صام من صام الابد، ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں جو اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی مرضی سے کوئی عمل جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی تعلیم نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے، بظاہر وہ عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ عمل وہ ہے جس کا طریقہ بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عمرو بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الوضوء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، دیہاتی بدوی، آ کر وضو کے بارے سوال کرتا ہے۔ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا طریقہ بتایا،
ایک مرتبہ اعضاء کا دھونا یہ بھی جائز، 2 مرتبہ اعضاء کا دھونا یہ بھی جائز۔ آپ نے 3 مرتبہ اعضاء دھو کر آپ کو بتایا، طریقہ سمجھایا۔ آگے کیا فرمایا؟ ثم قال هكذا الوضوء، یہ ہے وضو کا طریقہ۔ فمن زاد على هذا اساء وتعدى وظلم، اگر کوئی شخص اس 3 سے زیادہ اپنے اعضاء کو دھوئے گا، اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی طویل حدیث ہے، سنن نسائی کی، جب بندہ وضو کرتا ہے، جب وضو کرتا ہے، اعضاء جہاں جہاں پانی لگتا ہے وہاں اس کے گناہ جھڑتے اور دھلتے جاتے ہیں، حتیٰ تخرج من اشفار عینیہ، حتیٰ کہ اگر کوئی گناہ انسان کی ان آنکھوں کے پلکوں میں ہے، وضو کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ اس وضو کے پانی سے یہ پلکوں سے یہ گناہ بھی گر جاتا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے سوچے کہ میں جتنا پانی کی وسعت ہے، پانی خطیر تعداد میں موجود ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں، میں 3 کی بجائے میں 4 مرتبہ دھوں، 5 مرتبہ اعضاء دھوں، تاکہ جتنا زیادہ دھوں گا اتنا میرے اعضاء گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ نہیں، بات جو طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا، اس سے اگر اپنی مرضی، اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے تو بجائے اجر و ثواب کے اللہ کی ناراضگی اور غضب لے کر لوٹو۔ اساء وتعدى وظلم، اور اگر وضو سنت کے مطابق ہے، سنن نسائی کی روایت، من توضأ کما امر، آپ علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ جس نے وضو کیا، نہیں، شرط لگائی، من توضأ کما امر، وضو اس طرح کرنا ہے جس طرح اسے وضو کی تعلیم دی گئی ہے، جو وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وصلی کما امر، یہ نہیں کہا کہ وصلی، نہیں، نماز نہیں، نماز جس طرح پڑھنے کا طریقہ بتایا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، سنت کے مطابق وضو کیا، سنت کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اپنی خواہشات، اس سے بڑھ کر اور کیا مثال پیش کروں؟ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام جمعہ کے دن ان کے گھر تشریف لائے، داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ وہی صامت، روزے کی حالت میں ہے۔ آپ نے فرمایا اصمت امس، کیا کل گزشتہ روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں۔ اتریدین ان تصومی غدا، کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا پروگرام ہے؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں، بس آج جمعہ کا دن ہے، بڑا عظیم دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، تو سوچا آج فرصت بھی ہے، اس لیے جمعہ کی عظمت، شان، مقام کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَافْطِرِي، چھوڑ دے روزہ، توڑ دے روزہ، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں جو خاص طور پر اپنی خواہش، اپنی چاہت سے ایک دن جمعہ کا روزہ رکھے۔ ہاں، ایک ترتیب میں ہے، ایام بیز ہے، آپ روزے رکھ رہے ہیں، جمعہ کا دن آ گیا، ٹھیک ہے، یا اور کوئی روزوں کی ترتیب ہے اور جمعہ کا دن آ گیا، لیکن خاص طور پہ صرف جمعہ کی تعظیم کو سامنے رکھ کے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ لا تخصوا یوم الجمعہ من بین الایام، صحیح مسلم کے الفاظ، خاص طور پہ جمعہ کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اب یہ کس نے روزہ رکھا؟ تمام مومنوں کی ماں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ، اپنی خواہش نہیں، تو میں آج یہ کر رہا تھا، اللہ نے ہمیں خالص دین دیا جس میں کوئی بھام نہیں، کوئی اشکال نہیں، کسی کو تبدیلی کا اختیار نہیں۔ ہاں، یہ دین، یہ شریعت بڑی وسیع ہے،
کسی ایک امتی کے دل میں پوری شریعت کا علم نہیں سما سکتا، کسی ایک امتی کے دل میں سینے میں پوری شریعت کا علم نہیں آ سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے امام کہ دنیا کے اندر کسی کو کوئی امام مقرر کرتا ہے، مسجد کی کمیٹی منتخب کرتی ہے، علاقے والے کرتے ہیں، چاہنے والے کرتے ہیں، لیکن وہ کیسا عظیم امام ہے جس کو امام بنایا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ وہ امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک خاتون آ کر سوال کرتی ہے، امیر المومنین جائیداد میں دادی کا حصہ کیا ہے؟ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا غور کرتے ہیں، استحضار نہیں، کہتے ہیں فَذْهَبِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، مجھے آپ کے سوال کا جواب نہیں آتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کے سوال کا جواب مجھے نہیں آتا، آپ چلی جائیں، میں لوگوں سے پوچھوں گا، جواب مل گیا تجھے بلا کے جواب دوں گا۔ حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرح مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اتانی قضا و قضا هل علمتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی ذلک بقضائے۔ اس طرح خاتون آئی تھی اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، مجھے اس سوال کا جواب نہیں آیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی کو علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ کوئی جانتا ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق جانتے ہیں کہ کسی کی سوچ، کسی کی فکر، کسی کی رائے دین نہیں بن سکتی۔ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقام مغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتفاق یہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہی سوال ایک عورت نے آ کر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یؤتیہ السدس، آپ نے فرمایا کہ دادی کا جائیداد میں چھٹا حصہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر اس عورت کو بلا کر جواب دیتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شریعت کا علم کسی ایک امتی کے سینے میں مکمل جمع نہیں ہو سکتا۔ جب جمع نہیں ہو سکتا تو پھر کمی بیشی ممکن ہے، غلطی ممکن ہے، معلومات میں کمی ہو سکتی ہے، فہم سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے۔ جب غلطی ہو سکتی ہے تو اختلاف بھی ممکن ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اختلاف کے حل کا کیا طریقہ بتایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، علمی کمی کی وجہ سے معرفت نہیں، معلومات نہیں ہو سکے، تو پھر تمہاری اس اختلاف کا حل کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دیکھو، کسی کی رائے کو نہیں، کسی کی سوچ کو نہیں، کسی کی فکر کو نہیں۔ اور آپ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بھی اختلاف ہوا، لیکن اختلاف کا حل کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اپنے اختلاف کا حل اگر حل کیا ہے تو کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ پہنچ کے کہنے لگے، عمرو ہماری وادی میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اتنا خطیر کہ لوگ دڑا کر مر رہے ہیں، لاشوں کے ڈھیرے لگ گئے، 2 دفن کر کے آتے ہیں 3 اور مر چکے، وہ دفن کر کے آتے ہیں 5 اور مر گئے، ڈھیر لگ گئے لاشوں کے، کیا کریں؟ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ھذا الرجز فَفِرُّوا بِالشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، یہ اللہ کا عذاب ہے، بھاگ جاؤ، چھوڑ دو اس وادی کو،
घाटियों में छुप जाओ, गारों में छुप जाओ, छोड़ दो इस वादी को, भाग जाओ। अब ये जल्दी तेजी के साथ जा रहे हैं ताकि उस वादी को छोड़े, भागे। आगे सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। क्यों भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए थे। क्या मसला? इस तरह हमारी वादी में ताउन की वबा फैल चुकी है, बड़ी परेशानी है। क्या बताया? कहा ये अल्लाह का अज़ाब है, जल्दी वादी छोड़ के भाग जाओ, गारों में छुप जाओ, वादियों में छुप जाओ। कहा नहीं नहीं, ये तो बल हुआ रहमतुन व शहादतुन, ये तो अल्लाह की रहमत है, शहादत है। जो इस बीमारी की जद में आके फौत हो गया, मकाम शहादत पा गया। अब यहां गौर कीजिए, अमर बिन आस भी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल है, इधर मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी सहाबी रसूल है, जिनका मकाम, जिनकी इल्मियत का आलम यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। दो शख्स आकर अपना मुकदमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमर बिन आस से कहा, इक़्ज़ बैनहुमा या अमर, ऐ अमर इन साथियों को ले जाओ, इनकी बात सुनो और इनका फैसला करो। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अंत औला बिज़ालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके होते हुए मैं कैसे फैसला करूं? आपकी मौजूदगी में मैं इनका कैसे फैसला करूं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाओ जाओ फैसला करो। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्र की इल्मियत, उसकी सलाहियत को जानते थे। कहा जाओ इनकी बात को सुनो और फैसला करो। कितना अजीम इंसान। उधर मुआज़ बिन जबल है, अबू दाऊद की रिवायत है, फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ, आखज़ा बियदी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा, आपने मेरे हाथ में हाथ डाला, आखज़ा बियदी यौमन, और फिर आपने क्या फरमाया, सुम्मा क़ाला वल्लाहि लइन्नी उहिब्बुका या मुआज़, ऐ मुआज़ अल्लाह की कसम तुम मुझे बड़े प्यारे लगते हो, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। सहाबा तड़पता थे अल्लाह के नबी की मोहब्बत को पाने के लिए। कितना खुश नसीब है सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के नबी फरमाए कि मैं रब की कसम खा के कहता हूं कि तुम मुझे प्यारे लगते हो। कितना बड़ा मकाम है। अमर बिन आस, उधर मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अजीम सहाबा इख्तलाफ हो गया। एक कहते हैं कि यह अज़ाब है और दूसरे कहते हैं नहीं यह अल्लाह की रहमत है। पलट के गए मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमर ये फरमाते हैं ये तो अल्लाह की रहमत है। कहा उन्होंने क्या दलील पेश की? कहा अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताउन शहादतुन लिकुल्लि मुस्लिम, ताउन की बीमारी से जो भी इंतकाल कर गया उसको अल्लाह ने मकाम शहादत अता फरमा दिया। सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनते ही अपने मसले से, अपने अकीदे से रुजू कर लिया। सहाबा का ये मिजाज था, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आ जाती बस आगे फिर कोई चूं-चरा नहीं है, कोई बहस नहीं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आप कुर्बानी के अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद तशरीफ लाए। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कुर्बानी का बचा हुआ गोश्त तैयार करके लाई। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं, कहा यह गोश्त कहां से आया? कहा कुर्बानी का। कहा यह क्यों मैं खाऊं, यह तो जायज नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है, ला याकुलु अहदुकुम मिन लहम उज़हियति फौका सलासति अय्याम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो कई दिन गुजर चुके हैं, अभी आप कुर्बानी का गोश्त लेकर आई हो, मैं नहीं खाऊंगा। इख्तलाफ हो गया किन का? अलीउल मुर्तज़ा है, उधर लख्ते जिगर है किसकी? कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। इख्तलाफ, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या फरमाती हैं? अली जी हाँ, इब्न माजा की रिवायत पेश की,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاثۃ ایام فکلوا وادخروا، ابن ماجہ کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، حالات بڑے تنگ تھے، اب حالات وسیع ہیں، حالات میں کوئی مشکل نہیں، اب گوشت کھا بھی سکتے ہو اور اس کو ذخیرہ کر کے رکھ بھی سکتے ہو، سال بھر استعمال کر سکتے ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول سنتے گئے خاموش ہو گئے۔ کاش کہ ہمارا یہی مزاج بن جائے، اختلاف کے درمیان نفرتیں نہیں، جھگڑے نہیں، لڑائیاں نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی قسم کا مسئلہ ہو، اختلاف ہو، تو ہم ڈھونڈے کس چیز کو؟ اللہ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کے حکم، آپ نے اس کے بارے کیا فرمایا؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر یہ ہمارا مزاج بن جائے، ہم اختلاف میں جب بھی کسی قسم کا اختلاف ہو، ہم اس کے حل کے لیے صرف ایک ہی اصول کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے۔ وہ اصول میرا نہیں، وہ اصول میرے شیخ کا نہیں، وہ کسی خطیب فائز کا نہیں، یہ اصول بتایا ہے کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معطا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ یہ اصول اگر ہم اپنا لیں، اپنے شیخ، اپنے خطیب، اپنے مفتی، اپنے باعث کے پاس جائیں، مسئلہ پوچھیں، لیکن شرط یہ لگائیں، امام صاحب، خطیب صاحب، وائز صاحب، شرط یہ ہے کہ مجھے اس مسئلے کا جواب دینا ہے، لیکن جواب قرآن سے دینا ہے، جو محمد مصطفیٰ کے فرمان سے دینا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بڑھتی ہوئی نفرت محبت میں بدل جائے گی، یہ دوری قربت اختیار کر جائے گی، یہ انتشار، یہ اختلاف، یہ دوریاں قربت اختیار کر کے اتحاد و اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن کب؟ اگر ہم یہی مزاج بنا لیں جو مزاج تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اختلاف ان کے درمیان ہوا، لیکن اس اختلاف کے حل کے لیے اللہ کا کلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لیتے تھے۔ اگر یہی ہمارا مزاج و ذہن بن جائے، میں کہتا ہوں یہ بڑھتی ہوئی نفرت محبت میں بدل جائے، یہ دوریاں قربت اختیار کر دیں، اختلاف، انتشار، اتحاد و اتفاق میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دل و دماغ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے دل و دماغ میں راسخ فرما دے۔ ہماری زندگی کی خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، معاملات ہیں، عبادت ہے، سیاست ہے، تمام تر زندگی کے امور عین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔